وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ انہیں آئین کی شق 149 کے حوالے سے زیادہ معلومات نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ اس کا صحیح اطلاق ہو سکتا ہے، اور اس کی بات اس لیے ہوئی ہے کہ اب سندھ میں کراچی میں جو برساتی نالے صاف کرنے کا، کراچی کی جو تباہی ہوئی بارش میں اس سے بچنے کا اور اس سے کراچی کو ریسکیو کرنے کے لیے وزیر اعظم نے جب یہاں وفاقی ادارے بھیجے، این ڈی ایم اے بھیجے، FWO بھیجے، تو انہوں نے آئین کی شق 149 کا استعمال کیا اور ان کو سندھ بھیجا، کیونکہ سندھ حکومت نے ان اداروں سے کوئی درخواست نہیں کی تھی یہاں پر آئے کراچی کو بچائیں، اور یہ شق جو ہے آئین کی یہ بہت اہم ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر کراچی کے حالات ایسے ہی رہے تو حکومت کو، وزیر اعظم کو اس شق کا بھرپور استعمال کر کے کراچی کا انتظام سنبھالنا ہوگا۔ آپ پڑھ لو، آرٹیکل پڑھ لو، اگر سمجھ آ جائے جو یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے بھی سمجھا دو۔ تو آرٹیکل پڑھ لو، اگر سمجھ آ جائے جو یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے بھی سمجھا دو۔ نہیں تو آرٹیکل 149 میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہیں تو آرٹیکل 149 میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے انفارچونیٹلی ان لوگوں نے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جو ہمارا بیسک ڈاکیومنٹ آئین اس کو پڑھ لیں۔ اس وقت تو وہ ہمیں اپنے کافی کام سونپتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ آئین کی شق 149 الف کہتی ہے کہ وفاقی حکومت کو اختیار ہے کہ وہ صوبے کو ایسی ہدایت دے سکتی ہے جس کو وہ ضروری سمجھے۔ آرٹیکل 149(3) کے مطابق وفاقی حکومت صوبے کو ذرائع آمد و رفت اور مواصلات کے لیے ہدایت بھی دے سکتی ہے، اور آرٹیکل 149(4) کے تحت وفاقی حکومت صوبے کو امن امان یا معاشی خطرے کی روک تھام کے لیے حکم دے سکتی ہے۔ مگر اس سلسلے میں بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ حالیہ ایک تفصیلی فیصلے کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے، 2 ماہ قبل چیف جسٹس جناب گلزار احمد نے یہ فیصلہ تحریر کیا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آرٹیکل 149 کے تحت وفاقی حکومت صوبوں پر اعلیٰ اختیارات کی مجاز ہے اور صوبے وفاق کی ایگزیکٹو اتھارٹی پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور قانون دان جناب بیرسٹر عابد زبیری، ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں عابد زبیری صاحب۔ فرمائیے گا بیرسٹر صاحب، آرٹیکل 149 کے تحت وفاقی حکومت کے پاس کافی وسیع اختیارات لگتے ہیں، اور اس میں پھر بڑا اضافہ ہوا یہ جو حالیہ فیصلہ آیا جس میں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے صراحت سے وفاقی حکومت کو یاد دلایا تھا کہ اس کے پاس اختیار ہے۔ یہ سب لاک ڈاؤن اور کرونا کے حوالے سے جو اسقط کیس کی سماعت تھی اس کے ایک فیصلے میں چیف جسٹس صاحب نے تحریر کیا تھا اور بتایا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، شکریہ کامران صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ابھی حالیہ فیصلہ جو سپریم کورٹ نے دیا یہ کووڈ-19 کے پینڈیمک کے اس میں انہوں نے خاص طور پہ سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں صادر فرمایا کہ یہ مینڈیٹری ہے پروونشل گورنمنٹ کو عمل کرنا، جو ڈائریکشنز اس کو فیڈرل گورنمنٹ دے گی، جہاں مینس آف ٹو دی ٹرینکویلٹی، پیس اور اکنامک لائف آف پاکستان آتی ہے، اور کووڈ-19 کیونکہ ان چیزوں کو افیکٹ کر رہا ہے، اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے، تو جو ہدایات جاری کی جائیں گی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے وہ پروونشل گورنمنٹ اس کو پابند ہے ماننے کے لیے اس پہ۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو آرٹیکلز 149 اکیلے نہیں دیکھا جا سکتا، یہ چیپٹر 5 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں آرٹیکل 145 سے لے کے 149 تک ہے۔ 148 آرٹیکل 148 اور 49 کو ساتھ آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس میں لکھا ہے کہ پہلی بات ہے کہ پروونشل گورنمنٹ پابند ہے فیڈرل قوانین کی امپلیمنٹیشن کرانے کے لیے اس میں پروونس کے اندر۔ پھر آگے چلتے ہیں، اس کے اندر پھر چیزیں آتی ہیں، لیکن بڑا فیصلہ آج سے کئی سال پہلے سپریم کورٹ کی 7 ممبر بینچ نے افتخار حسین کے کیس میں دیا تھا، اس میں انہوں نے ساری تشریح کی تھی آرٹیکل 148 149 149 کی۔ انہوں نے اس میں کہا تھا کہ اس سے پروونس کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو اس پہ یہ پروونشل گورنمنٹ پابند ہے ان کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی تھی، وہ یہ کہی تھی کہ آپ یہ پابند ضرور ہیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ ان کو ہدایات ایشو کر سکتی لیکن اس کو ٹیک اوور نہیں کر سکتی، سپلیمنٹ نہیں کر سکتی۔ پروونشل گورنمنٹ ہے ان احکامات پہ عمل کرے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس 149 کے ذریعے سے آپ ٹیک اوور نہیں کر سکتے، آپ ڈائریکشنز دے سکتے ہیں نیچرلی، کیونکہ جو ہدایت ہوں گی وہ کانسٹیٹیوشن، آئین اور قانون کے حساب سے دی جائیں گی، اور نیچرلی آپ جانتے ہیں ہماری یہاں ڈیوائیڈڈ ہیں رسپانسبلٹیز، خاص طور سے 18ویں ترمیم کے بعد۔ اب کیونکہ ایک لیجسلیٹو رسٹ رہ گئی ہے جس کے اندر وہ قوانین جس کے اوپر صرف مقننہ جو آپ کی فیڈرل پارلیمنٹ ہے وہ اس پہ قانون سازی کر سکتی ہے، تو نیچرلی۔ گویا کہ جو موجودہ حالات ہیں عابد زبیری صاحب،
مثال کے طور پہ کیس ان پوائنٹ کراچی ہے جہاں پر تباہی ہے. آپ اس شہر کے واسی ہیں, سن آف دا سوائل ہیں, تمام دوسرے لوگوں کی طرح سے آپ جانتے ہیں اس شہر کا کیا حال ہے, اور ظاہر ہے کہ حکومت سندھ جو ہے اس کی ترجیح نہیں ہے کراچی, اس کی سیاسی وجوہات بڑی آیا ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ پاکستان کا جو نرو سینٹر ہے بزنس کا, اکانومی کا, یہ بری طرح سے بلیڈ کر رہا ہے. تو گویا کہ وفاقی حکومت جو ہے اس آئین کی شق کے تحت صوبائی حکومت کو پابند تو کر سکتی ہے نا کہ آپ یہ مسائل ہیں اس شہر کے, اس کو اس طریقے سے حل کریں اور ڈیلیور کریں اس کو. جی بالکل, میں کہا ڈائریکشن دے سکتی ہے, لیکن میں نے آپ سے فرمایا ایک 7 ممبر بینچ کا فیصلہ جس میں وہ سپلیمنٹ اور ٹیک اوور نہیں کر سکتی وہ کام جو ہیں. یہ ایک سپریم کورٹ کا افتخار حسین کے کیس میں ججمنٹ موجود ہے جہاں تشریح کی گئی ہے. لیکن دیکھیے اب ابھی ہوا نا, ابھی جیسے کہ یہ کراچی کا معاملہ ہوا, بارش کی تباہی ہوئی, وزیر اعظم نے این ڈی ایم اے کو یہاں بھیج دیا, اور وزیر اعظم نے پھر فوری طور پہ ایف ڈبلیو او کو بھیجا, اور یہ انہوں نے خود ایکشن لیا اور انہوں نے فوری طور پہ بھیج دیا. اس کے لیے صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی درخواست نہیں دی گئی تھی, بلکہ وہ تو مذاق بھی اڑایا گیا تھا کہ کیوں اب یہ کیا کریں گے, آخر ان کا کیا کام ہے. تو جی آپ بالکل وجہ فرما رہے ہیں, انہوں نے یہ کیا. اب اس کو دیکھنا پڑے گا یہ آئین اور قانون کے حساب سے ہوا ہے یا نہیں, کیونکہ دیکھیے یہ جو کام ہے بارش کی تباہی, نالوں کی صفائی اور یہ سب, یہ یا تو آپ کی کے ایم سی یا لوکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے یا پروونشل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. اب اس کو انہوں نے آ کے وہ اگر اس میں فیل ہوئے تو گورنمنٹ نے اس کو بھیج دیا. اب کیا وہ اس مجاز تھے یا نہیں, اس کی ابھی اس کو دیکھنا ہے کہ قانونی کیا حیثیت ہے, کہ کیا آیا پرائم منسٹر نے جو این ڈی ایم اے کو بھیجا یہ کام کرانے کے لیے ڈیزاسٹر, اگر آپ سمجھتے ہیں ڈیزاسٹر ہوا ہے اس کے اندر اس کو بھیجا, تو کیا یہ سپلیمنٹ کر رہا ہے یا ٹیک اوور کر رہا ہے ان کے کاموں کو پروونشل گورنمنٹ کے, اس کی قانونی کیا حیثیت ہے وہ اب عدالت میں جا کے یا اس کی اس طرح سے تشریح کی جائے گی. لیکن میں ایک اور چیز آپ کو سجیسٹ کروں, اگر حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں تو آئین کے اندر ایک اور آرٹیکل بھی ہے سر, وہ ہے آرٹیکل 234 اور 235, جس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے ایمرجنسی لگانے کی. اگر اس طرح کی اگر پروونس کی گورنمنٹ صحیح نہیں کام کر رہی ہے اور یہ حالات بہت ہی خراب ہو جائیں تو وہ بھی ایک طاقت ہوتی ہے, وہ بھی آئین کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ ہوتی ہے, اس کے اپنا طریقہ کار مرتب کیا ہوا ہے آئین کے اندر, اس کے حساب سے جا کے وہ کرتے ہیں. لیکن آرٹیکل 149 کے اندر یہ چیزیں کر سکتے ہیں. دیکھیں کووڈ-19 میں ڈائریکشنز دی, آنریبل سپریم کورٹ نے فرمایا کہ جی کیونکہ یہ اکنامک ویل بینگ, اکنامک افیکٹ آف پاکستان, مینس, پیس اینڈ ٹرینکویلٹی آف پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے, تو پابند ہے پروونشل گورنمنٹ, جو گورنمنٹ ایشو کرے انسٹرکشنز کووڈ کے اوپر, اس کی پابند ہوگی پروونشل گورنمنٹ. یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا, اس کی تشریح کی کہ کووڈ-19 کے کیس میں انہوں نے کہا کہ وہ پابند ہوں گے, لیکن یہاں این ڈی ایم اے کو بھیج دینا, یہ کیس ضرور تھا, یہ ضرور سو موٹو کیس تھا کووڈ کے حوالے سے, لیکن جو ڈائریکشنز ہیں جو فیصلے میں, اس میں یہ نہیں کہا کہ کووڈ کے حوالے سے, انہوں نے کہا معیشت کے حوالے سے اور قومی جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے جو ڈائریکشن آپ کو دی جائے گی وفاقی حکومت اس پر عمل کرنا پابند ہے, اس میں کووڈ شرط نہیں تھی. میں آپ کو جو پیرا بتاؤں میرے پاس اویلیبل ہے, اس میں کووڈ کا لفظ مینشنڈ ہے, جس کے اندر میں آپ کو پڑھ دوں, میں آپ کو پڑھ دوں, ایگزیکٹو اتھارٹی آف پروونس از ٹو بی ایکسائز فار دا پرپز آف پریونٹنگ اینی گریو مینس ٹو دی پیس اینڈ ٹرینکویلٹی اور اکنامک لائف آف پاکستان اور اینی, obviously the coronavirus COVID-19 is a grave menace to the peace, tranquility and economic life of Pakistan, and thus the executive authority of the federation shall extended to giving of direction provinces to prevent the menace. تو یہ پیرا جو تھا اس کے اندر ڈائریکٹلی ڈیل کر رہا تھا کووڈ سے. انہوں نے کہا کووڈ جو ہے وہ مینس ہے پاکستان کی اکنامک لائف کی, اور جو ڈائریکشن, لیکن اگر کوئی بھی سچویشن ہو, کوئی بھی مینس ہو, تو یہ اپلائی تو ہوگا نا زبیر صاحب. اگر کوئی بھی مینس ہے, کوئی بھی کلیمٹی ہے, اس پر اگر مینس ہو اکنامک لائف, تو ہوگا نا, کووڈ نہ ہو, کوئی بھی صورت حال. جی بالکل صحیح, آپ وجہ فرما رہے ہیں. اگر آپ یہ جو تباہی ہوئی کراچی کی حالیہ بارشوں میں, اگر آپ اس کو بھی اکنامک لائف آف پاکستان کی تباہی کی تو اسی طرح لے جاتے ہیں اور اس لیول پہ لے آتے ہیں کہ کووڈ سے پورے ملک افیکٹڈ ہے, تو شاید آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ اس پہ ہوگا. یقیناً. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک